الحمد لله الحمد لله المنعم المحسن الديان بالفضل والجود والإحسان بالكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأزواجه وأصحابه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر. رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر. علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر. واجب الاحترام علماء کرام، اس مادر علمی کے ذمہ داران، شیوخ، اساتذہ، طلباء، انتظامیہ اور جہلم کے اہل توحید بھائیوں اور مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم یہاں سالانہ تقریب بخاری اور پلس تقسیم اسناد و انعامات کے موقع پر جمع ہیں. آپ کی اس درسگاہ میں اور آپ کے اس شہر میں اس ناچیز کی پہلی حاضری ہے. دیکھ کر خوشی محسوس ہوئی. آپ کی محبت کو، آپ کے نیک جذبات کو
آپ کے دینی ذوق اور شوق کو اللہ رب العالمین سدا یہ قائم رکھے۔ اہل حدیث دنیا میں واحد جماعت ہے جس کی دعوت، جس کی تبلیغ، جن کے جامعات کے قیام کا مقصد، جن کی تدریس صرف اور صرف کتاب و سنت کے فروغ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نہ کوئی منہج رکھتے ہیں اور نہ ہی کوئی مقصد رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی، آپ کی ذات گرامی، اللہ رب العالمین کا ہم پر وہ انعام ہے، وہ احسان ہے کہ ہم ساری زندگی اللہ رب العالمین کے اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی دنیا میں انبیاء آئے ہیں ان سب کے تذکرے قرآن مجید میں کیے، لیکن ان کے تذکرے ان کی قوموں کے ساتھ وابستہ ہیں۔ لیکن جب ہمارے پیغمبر کا تذکرہ قرآن مجید میں آتا ہے تو وہ کسی ایک قوم، ایک برادری سے منسوب نہیں ہے۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت دی، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ ہود علیہ السلام نے دعوت دی، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعوت دی، قرآن نے اس کو بیان کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے فکر و نظر کی بلندیوں سے اپنی ہرجائی قوم کو پکارتے ہوئے کہا، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اے میری قوم کے لوگو، اللہ رب العالمین کے سوا تمہارا کوئی داتا و دستگیر نہیں۔ اپنی قوم کو مخاطب کیا، اگر دنیا میں نمک حلالی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو نمک حلالی کا راستہ صرف ایک ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی بندگی نہ کیجیے۔ یہ جبین نیاز جو اللہ کے آگے جھکتی ہے کسی غیر کے آگے جھکنے نہ پائے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ اللہ رب العالمین نے مختلف قوموں کی طرف اپنے نمائندے بھیجے، سب نے اپنی قوم کو یہی دعوت دی، فقال یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں۔ لیکن جب محمد عربی کی باری آئی، آپ نے فقال یا قوم کہہ کر دنیا کو مخاطب نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے کہا یا ایھا الناس، اے کائنات کے لوگوں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ رب العالمین کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، تم سب کی طرف، عرب کی طرف، عجم کی طرف، پوری کی پوری کائنات کی طرف۔
اللہ رب العالمین نے اس ہستی کے ادب کا سلیقہ بتایا، اس ہستی سے بات کرنے کا سلیقہ سکھایا، اس ہستی کے احترام کا سلیقہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سکھلایا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اگر تم دعویٰ ایمانی کرتے ہو تو پھر یہ بات قرآن کی لکھ لیجئے، اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو، امام بننے کی کوشش نہ کرو، مقتدی بن کر زندگی گزارو۔ اللہ نے کائنات میں ایک ہی امام پیدا فرمایا ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پیروی کرتے رہو، ان سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اگر کبھی شیطان تمہارے دلوں میں یہ وسوسہ ڈال بھی دے، تمہیں ورغلانے کی کوشش کرے، اللہ کے ڈر کا سہارا لے کر بچنے کی کوشش کیجئے گا، اللہ رب العالمین کا ڈر دل میں بٹھائیے گا، اور محمد عربی سے کبھی بھی آگے نکلنے کی کوشش نہ کیجئے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، تمہاری زبانیں کیا کہتی ہیں اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے، تم دل میں کیا چھپائے بیٹھے ہو اللہ رب العالمین اسے جانتا ہے، تمہارے قول بھی رب العالمین سن رہا ہے، تمہاری باتیں بھی رب العالمین سن رہا ہے، تمہارے اعمال اور افکار اور کردار کو بھی رب العالمین دیکھ رہا ہے، وہ جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے اونچا نہ رکھو۔ ساری کی ساری کائنات میں کسی امام کا یہ رتبہ نہیں ہے جو رب العالمین نے کائنات کے امام کو یہ رتبہ عطا کیا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہ ہونے دینا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، فرمایا ایسا نہ ہو تمہارے سارے کے سارے عمل غارت ہو جائیں گے، تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ایسے دنیا میں بے شمار لوگ ہیں۔ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ارے کائنات میں ایسے کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں عمل کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، قربانیاں کرتے ہیں، 20 رکعتیں پڑھ کر رب العالمین کے سامنے لے آتے ہیں، اللہ رب العالمین کہتا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کی نیکیوں کو قیامت کے دن تولیں گے بھی نہیں، وزن بھی نہیں کریں گے۔ کیوں؟ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ہم دنیا میں ہی ان کی ساری عبادتیں اٹھا کر ان کے منہ پہ دے مارتے ہیں۔ مَا لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں اللہ رب العالمین ان کے لیے کچھ بھی تو نہیں رکھتا۔
سب کچھ دنیا میں غارت کر دیتا ہے، دنیا میں ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ کس اعتبار سے؟ محمد عربی کے طریقے کے خلاف ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہیں، آپ کے طرز عمل کے منافی ہیں، آپ کی زندگی کے منافی ہیں۔ ہم ساری کائنات کو ایک ہی دعوت دیتے ہیں، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آپ پکڑ رسول غفاری نو۔ او پیر تمامی پیران دا بھی ہے سردار امیران دا، رہبر کل فقیران دا کروز دی تابعداری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آپ پکڑ رسول غفاری نو۔ جد دوزخ دا در کھولن گے، پے نبیاں دے دل ڈولن گے، تد نبی محمد بولن گے، تو بخشی امت ساری نو، چھڑ غیر نبی دی یاری نو، آپ پکڑ رسول غفاری نو۔ ہم ساری کائنات کو ایک ہی دعوت دیتے ہیں، ساڈا پیر محمد جیڑا آمنا دلال وے، تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا مینوں ہی وکھال وے۔ ارے تیرے پاس ہے کیا؟ ہم کائنات کے بنائے ہوئے، لوگوں کے چنے ہوئے، الیکشن اور سلیکشن سے آئے ہوئے، وہ کوئی امام کی دعوت ہم نہیں دیتے، ہم ایسی ہستی کی دعوت دیتے ہیں جس کو رب العالمین نے چنا ہے، آخری تاجدار چنا ہے، جس کو رب العالمین ضمانت دیتا ہے اس کے قول کی، اس کے فعل کی، اس کی ہر ایک ادا کی رب العالمین ضمانت دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس ہستی جیسی دوسری کوئی ہستی نہیں بنائی۔ حضرت حسان بن ثابت فرمایا کرتے تھے، کیا فرماتے تھے؟ خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ اللہ کے رسول آپ ایسے بے عیب پیدا کیے گئے، عیبوں سے ایسے پاک پیدا کیے گئے، ایسا لگتا ہے جیسے آپ بیٹھے ہوں، اللہ رب العالمین آپ کو بنا رہا ہو، آپ اللہ رب العالمین سے کہتے جا رہے ہوں الہ العالمین مجھے ایسا بنا دے، آپ کہتے چلے گئے، رب بناتا چلا گیا، حتیٰ کہ آپ بے عیب پیدا ہو گئے۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَحَسَنُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ ارے ساری کی ساری کائنات میں گھوما پھرا، لیکن آج تک کسی ماں نے اس جیسا حسین جنا ہی نہیں، اور آپ جیسا حسین آج تک کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ اہل حدیثوں سے سنیے محمد عربی کی ہستی کیا ہے، آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا رتبہ کیا ہے۔ کہنے کو تو سب کہتے ہیں ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں، کہنے کو تو سب کہتے ہیں ہم ایسے ہیں ہم ویسے ہیں، ہم تو فقط اتنا کہتے ہیں کوئی انسا ہو تو سامنے لاؤ، کوئی انسا ہو تو سامنے لاؤ۔ ارے کوئی پیش تو کرو نا، صرف دعویٰ ہے، دلیل کچھ نہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہ امتیاز صرف اہل حدیث کو عطا کیا، صرف اہل حدیث کو، اور آپ کی بات ایسی اللہ نے حجت رکھی ہے، ایسی حجت رکھی ہے کہ قرآن بھی اگر آپ سمجھنا چاہیں اور حدیث کا رشتہ قرآن سے جدا کر دیں تو آپ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن اور سنت کو اللہ نے ایسا لازم و ملزوم بنا دیا کہ آپ قرآن کو بھی نبی مکرم کی زبان اقدس کو ہٹا کر نہیں سمجھ سکتے۔ قرآن مجید اپنے سفر میں قدم قدم پر یہ حکم دیتا ہے اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، لیکن پورا قرآن پڑھ جائیے، پورے قرآن کو پڑھ لیجئے۔ اللہ رب العالمین کہیں بھی یہ نہیں کہتا قرآن مجید میں کہ نماز کیا ہے، رکوع کیا ہے، سجدہ کیا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، کتنے اعضاء پر سجدہ ہوگا، کس کا نام سجدہ ہے، کیا کیا اس کی شرائط ہیں، نماز کے وقت لباس کیسا ہونا چاہیے،
وضو کا کیا طریقہ ہے، قرآن مجید بالکل خاموش. پھر ایک رکعت میں رکوع ایک ہوگا، سجدے 2 ہوں گے، قیام 1 ہوگا. قرآن نہیں بتلاتا. آپ پوچھئے اللہ رب العالمین سے، اللہ کے قرآن سے. اللہ رب العالمین کا حبیب اس کا جواب دیتا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی. تم نماز پڑھنا چاہتے ہو نا قرآن کے حکم کے مطابق، نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے میں پڑھتا ہوں. مجھے دیکھو. اللہ رب العالمین نے وہ باتیں قرآن میں، اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں اصول اور بنیاد بیان کر دی، باقی تفصیلات نبی مکرم پر چھوڑ دی، تاکہ قیامت تک پوری کی پوری دنیا کو میرے نبی کی ضرورت محسوس ہوتی رہے. اگر سب کچھ ہی رب العالمین قرآن میں بیان کر دیتا تو لوگ تو آج بھی کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. اگر سب کچھ اللہ قرآن میں بیان کر دیتا لوگ کہتے رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ چیزیں رکھی. قرآن کہتا ہے تم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ کو اللہ کے لیے مکمل کرو. لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھ لو. اس لیے کہ قرآن کہیں نہیں بتاتا میقات کس چیز کا نام ہے، احرام کس چیز کا نام ہے، احرام کہاں سے باندھیں اور کب کھولیں، طواف کتنے چکروں کا نام ہے، طواف کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں. قرآن مجید کچھ نہیں بتاتا. یہ سب اللہ کے حبیب نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، ارے مجھ سے حج کے طریقے، حج کے مناسک مجھ سے سیکھ لو. تو اللہ کے حبیب کو رب العالمین نے قرآن کے ساتھ ایسا جوڑ دیا ہے، اور یہ ایسا مضبوط رشتہ ہے قرآن و سنت کا کہ آپ اس کے بغیر قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے. بالکل ایسا ہے جیسے ایک پرندہ ہو اس کے پر نہ ہو، وہ اڑ نہیں سکتا. قرآن مجید کو اگر آپ ایک پرندے سے مثال دیں تو حدیث اس کے پر ہیں، حدیث اس کے پر ہیں. ہر بات حدیث سے آپ کو سمجھ میں آئے گی، قرآن کی ساری باریکی. اب آپ قرآن مجید کو دیکھیے، من کان فی ھذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی. اللہ قرآن میں کہتا ہے جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا. اب اس میں نابینے کا کیا قصور ہے؟ دنیا میں جتنے نابینے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا نہیں، اس آیت کا یہ مطلب نہیں ہے. اس آیت کا مطلب دل کا اندھا ہے. جو دنیا میں دل کا اندھا ہے، قرآن سے اندھا بنا ہوا ہے، حدیث سے اندھا بنا ہوا ہے، دین سے اندھا بنا ہوا ہے، اسلام سے اندھا بنا ہوا ہے، اللہ رب العالمین آخرت میں اسے اندھا کر کے اٹھائے گا. یہ اس کی سزا ہے. میرے بھائیوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ ایسے نہیں دی. بلکہ آج دنیا میں چاہے وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، جتنے بھی مسلک ہیں دنیا میں، سب مسجد بناتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اگرچہ ان کا طریقہ الگ الگ ہے. ان سے پوچھو کہ تم یہ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ ناف سے نیچے باندھتا ہے، کوئی ناف کے اوپر باندھتا ہے، کوئی سینے پر باندھتا ہے. آپ ان سے پوچھو کہ یہ نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہیں گے جی اللہ کو راضی کرنے کے لیے. ہم یہ نماز اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھتے ہیں. سارے یہی کہیں گے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لیکن اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ الگ ہے. کوئی مسجد میں بھی نہیں آتا، صرف پنکھے لگوا دیتا ہے. کوئی پنکھے نہیں لگواتا. مسجد کا مہینے بعد امام صاحب سے، متولی سے پوچھ لیتا ہے جی اس مہینے بجلی کا کتنا بل ہے؟ وہ بتا دیتے جی اتنا 1000 بل ہے، چلو جی یہ میری طرف سے بجلی کا بل پے کر دیجئے. لیکن مسجد میں نہیں آتا. وہ یہ سمجھتا ہے میں نے بل پے کر کے میں نے بس وہ جو نمازوں کا ثواب تھا میں نے حاصل کر لیا. کوئی صفیں بجھا دیتا ہے کہ میں نے بس ثواب کما لیا، مجھے مسجد میں آنے کی، نماز پڑھنے کی یہاں ضرورت نہیں. بالکل ایسے جیسے کسی امیر آدمی کا، چودھری کا بیل بندھا ہوا تھا، وہ چھوٹ گیا، رسی ٹوٹ گئی. دیہات کا علاقہ تھا، کچی مسجد تھی، وہ اس کی کمر کو کھجلی ہوئی، اس نے دیوار کا سہارا لیا تو کمر کو کھجایا، دیوار گر گئی، بیل بھی مسجد میں گھس گیا. مولوی نے شور مچایا کہ کیسے لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں، یہ بیلوں کو چھوڑ دیتے ہیں، مسجد کی دیوار گرا دی، اللہ کے گھر کے اندر جانور گھس گیا. چودھری باہر نکلا، مولوی صاحب کیوں شور مچا رہے، کیوں شور مچا رہے؟ کہ یہ
بیل تمہارا گھس آیا ہے، دیوار بھی توڑ دی اور مسجد کے اندر گھس گیا، بے حرمتی کر دی اللہ گھر کی۔ اس نے کہا بے زبان جانور ہے، نہ سمجھ ہے، اس کو کیا پتا کہ مسجد میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ تو ہمیں دیکھ، ہم چودھری ہیں، سمجھدار ہیں، ہمیں کبھی مسجد میں دیکھا ہے؟ ہم آئے ہیں؟ یہ حال ہے لوگوں کا۔ اللہ رب العالمین کے گھر پر احسان کرتے ہیں اگر انہوں نے مسجد بنوا دی، صف بچھوا دی، بجلی کا بل پے کر دیا اور نماز نہیں پڑھنے آئے۔ لیکن کبھی اللہ سے آپ نے پوچھا کہ اے اللہ اتنے سارے طریقے ہیں دنیا کے پاس تجھے راضی کرنے کے، تو بھی تو بتانا تو کس طریقے سے راضی ہوتا ہے؟ کبھی اللہ سے پوچھنا بھی تو چاہیے نا۔ دیکھیے لوگ آپ سے کہتے ہیں یار آپ کے محبوب کو ربڑی پسند ہے، آپ کے محبوب کو سوہن حلوہ پسند ہے، آپ کے محبوب کو چائے پسند ہے، آپ کے محبوب کو گورمے کی مٹھائی پسند ہے، لوگ آپ کو بتاتے ہیں۔ کبھی آپ محبوب سے بھی تو پوچھیں نا کہ تجھے کیا پسند ہے؟ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے۔ تو آپ اللہ سے بھی تو پوچھیں، اگر آج تک نہیں پوچھا تو چلو آج پوچھ لیتے، کیا خیال ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے حبیب انہیں بتا دیجئے، انہیں یہ بات سنا دیجئے، انہیں یہ بات کہہ دیجئے۔ ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ رب العالمین سے دوستی رکھنا چاہتے ہو، اللہ سے یارانہ قائم کرنا چاہتے ہو، اللہ سے یاری لگانا چاہتے ہو۔ آداب سے السلام علیکم۔ اللہ رب العالمین سے اگر تم دوستی رکھنا چاہتے ہو، انہیں بتا دیجئے کیسے ہوگی۔ مسجد کا بل پے کرنے سے، نماز نہ پڑھنے سے نہیں، ناف پہ ہاتھ باندھنے سے نہیں، ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنے سے نہیں، 20 رکعتیں ادا کرنے پر رب العالمین کی دوستی حاصل نہیں ہوگی۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا میری پیروی کیجئے۔ اللہ کے حبیب نے کہا فاتبعونی، میں آگے چلتا چلا جاؤں امام بن کے، اپنے نقش پا جو پیچھے چھوڑتا چلا آؤں، انہی نقش پا پہ اپنے قدم رکھ کر تم چلتے چلے آؤ۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، نتیجہ کیا نکلے گا کہ جو تم اللہ کی دوستی چاہتے ہو، اللہ کی محبت اور خوشنودی چاہتے ہو، وہ تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ ہم اللہ رب العالمین سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے الہ العالمین ہم بڑے مطلبی لوگ ہیں، دنیا میں جس سے بھی محبت کرتے ہیں بغیر مطلب کے محبت نہیں کرتے۔ دنیا میں بیماری میں دوست کام آ جاتے ہیں، شادی بیاہ پہ دوست کام آ جاتے ہیں، خوشی غمی میں دوست کام آ جاتے ہیں۔ اگر تیرے پیغمبر کی پیروی کر کے تیری دوستی ہمیں حاصل ہو بھی جائے ہمیں کیا فائدہ؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، تمہاری ساری زندگی کے گناہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ دنیا کے تم فائدے تلاش کرتے ہو جو عارضی فائدے ہیں، میں جو تمہیں فائدے دینے والا ہوں ابدی اور دائمی فائدے ہیں۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دے گا۔ عمران خان بولے گا کہ گناہ تو بہشت کی دری پار کرنے سے بھی معاف ہو جاتے ہیں، چونکہ وہ چکر لگا کر آیا ہے، بہشت کی دری گزرنے سے بھی تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رب العالمین کہتا ہے نہیں، واللہ غفور الرحیم، بخشنے والا صرف اللہ رب العالمین ہے۔ ارے اگر تم سے بڑا کائنات میں گناہگار کوئی نہیں تو یقین کر لو خود سے بڑا غفار بھی تو کوئی نہیں۔ جب بھی مانگو رب العالمین کے دروازے پر، آپ کی جبین نیاز اسی کے دروازے پر صدا جھکنی چاہیے۔
وہ تو خود دعوت دیتا ہے. قال ربکم ادعونی استجب لکم. تمہارا داتا، تمہارا پالنہار، تمہارا رب تمہیں کہتا ہے مجھے پکارا کرو نا، میں تمہاری دعاؤں کو یہ بھی نہیں کہا کہ سنتا ہوں، بلکہ فرمایا استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اے میرے بندے مجھے پکار کے تو دیکھ، کیوں گلا کرتا ہے کہ ہم اتنے گناہگار ہیں ہماری سنتا نہیں، یہ اتنے نیک ہیں کہ ان کی ٹالتا نہیں، کیوں گلا کرتا ہے؟ اذا سالک عبادی انی فانی قریب. اے محبوب میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں انہیں بتا دیجئے گا کہ میں ان کے قریب ہوں. اللہ کتنا قریب ہے، پہاڑ جتنا، 1 منزل 2 منزل 6 منزل 10 منزل جتنا، کراچی کے حبیب بینک پلازا جتنا کتنا قریب ہے. تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. آج دنیا مثالیں دیتی ہے کہ میاں سیڑھی لگا کے چھت پہ چڑھا جاتا ہے، وکیل کر کے جج کے پاس جایا جاتا ہے. اللہ تک پہنچنے کے لیے بھی تو کوئی وسیلہ چاہیے. اللہ رب العالمین کہتا ہے میں نے بندے اور اپنے درمیان میں نے فاصلہ ہی نہیں رکھا. زینا لگاؤ گے تو کہاں لگاؤ گے؟ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے میرے دروازے پر آ تو صحیح، جبین نیاز جھکا تو صحیح، ندامت کے 2 اشک بہا تو صحیح، طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح. میرے بندے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی. میرے دروازے پر آ تو صحیح. رحمت عالم نے ساری زندگی یہی دعوت دی کہ تمہارا معبود معبود برحق صرف ایک ہے، اور اس معبود کی بندگی کا طریقہ اللہ رب العالمین کو وہی محبوب اور وہی پسند ہے جو اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے اپنی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی میں اختیار کیا ہے. آپ کے ہر دل عزیز خطیب حضرت علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں. میں آپ کے اور ان کے مابین زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کا خطاب سنیں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے اور دین پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام.